بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طریق ولایت سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ حضرات سامعین، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا فرمانے کے لیے تقوی فرض فرمایا ہے۔ میرے شیخ و مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم ارواح میں بھی تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو ولی اللہ بنا سکتے تھے، پھر دنیا میں بھیج کر نماز روزے کی مشقت، گناہوں سے بچنے کی مشقت کا کیوں مکلف فرمایا؟ تو فرماتے تھے کہ وہاں ولایت کے اسباب نہیں تھے، ارواح مجردہ تھیں، خالی روحیں تھیں، جسم نہیں تھا، وہاں سر نہیں تھا جو سجدہ کرتا، لہٰذا یہاں زمین سجدہ بھی عطا فرمائی اور سر بھی عطا فرمایا۔ سجدے کے لیے زمین دی اور سر بھی عطا فرمایا کہ مجھے سجدہ کرو، پیر دیے کہ مسجد کی طرف جاؤ، ہاتھ عطا فرمائے کہ میرے سامنے پھیلاؤ، غلاف کعبہ کو پکڑو، آنکھیں دیں اور بینائی عطا فرمائی تاکہ حلال مواقع میں استعمال کرو اور میری ناراضگی کے مواقع سے نظر بچانے کی مشقت اٹھاؤ۔ میرا ولی بننا چاہتے ہو تو میری راہ میں کچھ قربانی پیش کرو۔ اسی طرح گال دیے داڑھی رکھنے کے لیے، مگر افسوس ہے کہ آج کل اکثر گال فارغ البال ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، اس وقت صرف یہ بیان کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ، چاروں اماموں کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے اور چہرے کے تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، یعنی دائیں بائیں اور ٹھوڑی کے نیچے تینوں طرف سے ایک مشت ہونا واجب ہے۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھ کر قیامت کے دن ہر داڑھی والا اللہ تعالیٰ کے حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پیش کر سکے گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور رہ گیا گال فارغ البال رکھنے کا ذوق، یہ جنت میں اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاثون و ثلاثین، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہروں پر کوئی بال نہیں ہوگا، نہ وہاں حجام کی دکان ہوگی، نہ بلیڈ ہوگا، نہ استرا، قدرتی طور پر مجرد ہوں گے بالوں سے، جیسا کہ ایک سبزہ آغاز تندرست نوجوان ہوتا ہے، وہاں سب ایسے ہی ہو جائیں گے اور کجلائی آنکھیں ہوں گی، 30 یا 33 سال عمر ہوگی، مراد اس سے کمال شباب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا جو تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ مومن تو رہے گا لیکن نافرمان مومن ہوگا، اور اسی حالت میں موت آئی تو متقی اور ولی اللہ ہو کر نہیں جائے گا۔ اب ہم آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم اللہ کے دوست بن کر جانا چاہتے ہیں یا مومن فاسق ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ صحبت اہل اللہ سے راہ تقوی لذیذ ہو جاتی ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ تقوی کی راہ تو بظاہر بہت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں حکیم اختر، اللہ کا راستہ بظاہر تو بہت مشکل ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جاتا ہے تو یہ راستہ تقوی کا راستہ، ولایت کا راستہ، سلوک کا راستہ نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ تر اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک شعر میں پیش کرتا ہوں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے تو نفس و شیطان کے رخ بدل جاتے ہیں اور ایسے شخص پر وہ پھر قابو نہیں پاتے اور تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت میں اللہ تعالی نے
نے یہ نسخہ کیمیا بتا دیا کہ اے دنیا والو، اے سائنسدانوں، جس طرح تم دیسی آم کو لنگڑے آم کی قلم سے لنگڑا آم بناتے ہو، اسی طرح اگر تم ہمارے خاص بندوں کی صحبت میں اپنے دیسی دل کی قلم لگا لو تو ہم دیسی دل کو اللہ والا دل بنا دیتے ہیں۔ اور جس طرح لنگڑے آم کی قلم سے جب دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے تو دیسی آم کا نام بدل جاتا ہے، دام بدل جاتا ہے، کام بدل جاتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے غافل اور نافرمان دل اللہ والا دل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قیمت اور دام اور کام کا کیا پوچھنا، سینکڑوں دل اس کی برکت سے اللہ والے بن جاتے ہیں۔ صحبت اہل اللہ کے بغیر صرف مجاہدہ کافی نہیں۔ اسی طرح تلی چاہے کتنا ہی مجاہدہ کر لے، رگڑ رگڑ کے اس کی بھوسی چھڑا دی جائے اور چاہے کولو میں پیل دی جائے، لیکن وہ تلی کا تیل ہی رہے گا، روغن گل نہیں بنے گا، کیونکہ یہ پھولوں کی صحبت میں نہیں رہا۔ لہٰذا جو لوگ اہل اللہ سے دور دور مجاہدات کر رہے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی رہیں تاکہ وہ گل روغن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو ان کے اندر آ جائے، ورنہ لاکھ مجاہدہ کر لیں تلی کا تیل ہی رہیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی افضلیت کا سبب صحبت سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکا اور شہید ہو گیا۔ بعض ایسے صحابی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہی شہید ہو گئے۔ بتائیے کیا سارے عالم کے اولیاء اللہ اور تہجد گزار ان کو پا سکتے ہیں؟ یہ ہے صحبت کا اثر، کیونکہ اس نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک لمحہ کی صحبت پالی۔ اب قیامت تک کے اولیاء اللہ، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی رحمہم اللہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ اولیاء اللہ کی صحبت سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، اسی لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم ہے کہ صادقین متقین کی صحبت میں رہو، اور کل عرض کر چکا ہوں کہ کتنا ان کے ساتھ رہیں، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو کہ انہی جیسے ہو جاؤ۔ ایک ولی اللہ دنیا سے جاتا ہے تو سینکڑوں کو ولی اللہ بنا کر جاتا ہے، ورنہ آج روئے زمین پر اولیاء اللہ کا بیج بھی نہ ملتا، آج کوئی ولی اللہ دنیا میں نظر نہ آتا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب دنیا سے کوئی ولی اللہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی کرسی پر دوسرے ولی کو بٹھا دیتے ہیں۔ کرسیاں خالی نہیں ہیں، یہ ہماری نادانی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ اب نہیں ہیں، حالانکہ قیامت تک بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں مرنے کے بعد ان کی محبت کی توفیق ہوتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں نور اللہ مرقدہ وروح اللہ روحہ، مرنے کے بعد قدر ہوتی ہے، لیکن جو زندگی میں قدر کر لیتا ہے ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ولی اللہ بننے کے لیے 3 شرائط۔ اس کے ساتھ کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ والا بننے کے لیے صحبت اہل اللہ کے ساتھ ذکر اللہ کا دوام بھی ضروری ہے۔ پہلوان کتنا ہی بڑا ہو لیکن اس سے پہلوانی سیکھنے والا اگر بادام اور دودھ نہیں پیے گا تو داؤ پیش تو جان جائے گا مگر سوکھا ہی رہے گا، مقابلے کے وقت دشمن اس کو پٹک دے گا۔ لہذا صحبت اہل اللہ کے ساتھ دوام ذکر اللہ بھی کمن اور کیفن ضروری ہے، ورنہ روح میں پوری طاقت نہیں آئے گی اور نفس و شیطان اس کو پٹک دیں گے، یعنی مغلوب ہو کر یہ گناہ کر بیٹھے گا۔ اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ بندہ ان کا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے متعلق ایک مضمون کل باقی رہ گیا تھا، جیسا کہ دنیاوی پہلوانی میں پہلوان استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے اکھاڑے میں آ کر مجھ سے داؤ پیچ سیکھنا اور گھر جا کر بادام اور دودھ پینا، لیکن اس کے ساتھ ذرا لنگوٹی مضبوط رکھنا، کوئی بد پرہیزی نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ والے بھی یہی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے ارشادات ہی وہ سناتے ہیں کہ تقوی کے لیے جتنا ضروری اللہ والوں کی صحبت ہے، جتنا ضروری ذکر اللہ کا دوام ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں سے بچے۔ گناہ زہر ہے، زہر، لہذا خوب سمجھ لیجئے کہ اس سے پرہیز کتنا ضروری ہے۔ اگر لاہور میں محمد علی قلعے آ جائے اور باکسنگ کا اعلان ہو اور اس کو 51 انڈے کھلا دیے
اور 25 مرغیوں کا سوپ پلا دیا لیکن ذرا سا زہر بھی کھلا دیا تو وہ جیت نہیں سکتا۔ جو لوگ صحبت اہل اللہ اور التزام ذکر اللہ کے ساتھ گناہوں کا زہر بھی کھا رہے ہیں وہ نفس و شیطان کے مقابلے میں بازی نہیں پا رہے ہیں، مغلوب ہیں، جیت نہیں پا رہے ہیں، اور ان کے قلب کو آج تک نسبت مع اللہ حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ نافرمانی کا زہر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے کوئی ہرا بھرا درخت ہو اور کوئی وہاں آگ جلا کر سینک لے تو اس کی ساری سبزی و شادابی ختم ہو جاتی ہے، پتیاں جھلس جاتی ہیں، پھر دوبارہ ہرا بھرا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ سے ایمان کے درخت کا یہی حال ہوتا ہے، قلب ویران ہو جاتا ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے اور آہ و فغاں کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ لیکن گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو انسان کے نفس کو تزکیہ اور ترک معصیت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت اور فضل تم پر نہ ہو تو تم کبھی پاک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کا محل کیا ہے؟ لیکن یہ رحمت و فضل کہاں ملے گا جس سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو؟ یہ فضل اللہ والوں کی صحبت میں نصیب ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، اگر تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو تم کبھی شقی نہیں ہو سکتے، تمہاری شقاوت اور بدنصیبی سعادت اور خوش قسمتی سے تبدیل کر دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت سے بروایت بخاری شریف شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے، اور جب شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے تو پھر گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں سکھائیں۔ نمبر 1، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہمیں اپنی وہ رحمت دے دے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھے شقاوت میں مبتلا نہ فرما۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خاصیت ہے شقاوت کی، اور جب اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی صحبت سے شقاوت کو سعادت سے بدل دیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ اہل اللہ کی صحبت کی برکت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ VCR چھوڑنا پڑے گا، سینما چھوڑنا پڑے گا، عورتوں کی نظارہ بازی اور عشق حرام کی لذتوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دیں گے، ہر گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ مگر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، خود بخود چھوٹ جائے گا۔ ایسا یقین، ایسا ایمان اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوگا کہ آپ گناہ چھوڑ کر خوشی منائیں گے، سجدہ شکر بجا لائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ گناہوں کی گٹر لائن، غلاظت اور نجاست کی نالیوں سے آپ نے ہم کو نکال کر تقوی والی زندگی نصیب فرما دی۔ اور حضرت نے عجیب و غریب مثال دی کہ ایک آدمی 10,000 روپے رشوت لے کر بھاگا جا رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے کہ اپنی بیوی کے لیے فلاں فلاں چیز خریدوں گا اور زمین کا فلاں پلاٹ خریدوں گا، کہ اتنے میں اس کا ایک گہرا دوست آتا ہے اور کہتا ہے پیچھے پولیس آ رہی ہے، تمہارے ان نوٹوں پر پولیس کے اور رشوت دینے والے کے دستخط بھی ہیں، تمہیں پھنسانے کے لیے یہ رشوت دی گئی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ ایک کھلا ہوا گٹر نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ خدا اس ڈھکن چور کا بھلا کرے، اس کو بھی اللہ والا بنا دے کہ آئندہ چوری نہ کرے، اور 10,000 کی رقم فوراً گٹر میں پھینک دیتا ہے۔ بتائیے یہ نوٹ چھوڑ کر وہ خوش ہوگا یا غمگین؟ خوش ہوگا۔ جان بچی تو لاکھوں پائے، ورنہ 10 سال کی قید ہوتی اور نہ جانے کتنا جرمانہ ہوتا۔ اب جتنا پولیس پر یقین ہے، جتنا حکومت کے ڈنڈوں پر یقین ہے، اللہ والوں کی صحبت سے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم پر ایمان و یقین پیدا ہو جائے گا تو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، خود بخود چھوٹ جائیں گے، اور گناہ چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ متاع جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے۔ اور دوستو یہ بتائیے اگر کوئی آپ کی جیب سے کنکر پتھر نکال کر 1 کروڑ کا موتی رکھ دے تو کیا آپ اس سے لڑیں گے؟ گناہ کنکر پتھر ہیں، بلکہ کنکر پتھر پاک ہوتے ہیں، گناہ تو ناپاک ہیں۔ بس اگر گناہ چھوڑنے سے اللہ ملتا ہے تو میں عرض کروں گا کہ ہم سب جلدی گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کو پا کر یہ شعر پڑھیں،
جماد چند دادم جا خریدم، جماد چند دادم جا خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، چند کنکر پتھر دے کر خدا میں آپ کو پا گیا، الحمدللہ کہ بہت سستا پایا میں نے آپ کو۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ولی اللہ جا رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ خدا میں کیا قیمت ادا کروں جس سے آپ مل جاتے ہیں۔ آسمان سے آواز آئی کہ مجھ پر دونوں جہاں فدا کر دے تب میں ملتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے، ابھی دام اور بڑھائی، ابھی تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو ایک دن تو مرنا ہے، ایک دن ساری جائیداد چھوڑ کر، زمین و مکان چھوڑ کر، اہل و عیال چھوڑ کر جانا ہے۔ اس دن ہاتھوں سے گھڑیاں اتار لی جائیں گی، جسم کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، کفن لپیٹ کر جب قبر میں ڈالا جائے گا اس وقت مردہ بزبان حال یہ شعر پڑتا ہے، شکریہ قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اور یہ دوسرا شعر بھی بزبان حال پڑتا ہے، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ صحبت اہل اللہ کی کرامت جب ایک دن جانا ہے تو کیوں نہ جانے جانا بن کر جاؤ، جیسا کہ خواجہ صاحب نے اپنے شیخ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ جب نسبت عطا ہوئی تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ اے حکیم الامت آپ کی صحبت سے، آپ کی تربیت سے مسٹر کی ٹر مس ہوئی، اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو گئے۔ آج وہ علماء کا شیخ بنا ہوا ہے، مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے ان کو اپنا شیخ بنایا، مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے ان کو اپنا مصلح اور شیخ بنایا۔ یہ کیا بات ہے کہ مسٹر تو شیخ العلماء ہو جائے اور علماء کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کا اہتمام نہ ہو۔ جن بزرگوں کے نام پر ہم جامعات قائم کر رہے ہیں، جامع رشیدیہ، جامع قاسمیہ، جامع اشرفیہ، ان بزرگوں کے طریقے پر ہمیں اہل اللہ کی صحبت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ یہاں تو سب حضرات اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، بات کہہ دیتا ہوں تاکہ جو نہ جڑے ہوں ان کو توفیق ہو جائے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ والوں سے جڑنے سے کیا ہوتا ہے، اس پر دو واقعات سناتا ہوں۔ صحبت اہل اللہ کی کرامت کا ایک واقعہ، شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے تفسیر موضح القرآن کے مصنف شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد فتح پوری دہلی میں کئی گھنٹے ذکر و تلاوت میں مصروف تھے۔ تلاوت اور ذکر اللہ کا نور دل سے چھلک کر آنکھوں میں آ رہا تھا۔ جب نور سے دل بھر جاتا ہے تو چہرے سے جھلکنے لگتا ہے، آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے۔ یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سیما کیا چیز ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ہوا نور یظہر علی العابدین یبدو من باطنہم الی ظاہرہم۔ اللہ والوں کا باطن جب نور سے بھر جاتا ہے تو ان کے ظاہر سے جھلکنے لگتا ہے۔ عبادت کا نور، اللہ کی محبت اور معرفت کا نور اور ان کی آنکھوں میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ قلب جو انوار الہیہ سے بھرا ہوا تھا اور جس کے انوار آنکھوں سے چھلک رہے تھے وہ اس کتے پر پڑ گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جہاں جہاں وہ کتا جاتا تھا دہلی کے سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر فرمایا کہ ظالم تمام کتوں کا پیر بن گیا۔ پھر حضرت نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا کہ ہائے، جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے تو انسان کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ دل سے اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو انشاءاللہ تعالی کوئی محروم نہیں رہ سکتا، اور اگر کسی کے اندر اللہ تعالی کی طلب اور پیاس بھی نہ ہو تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تب اللہ والوں کے پاس جاؤ، وہ پیاس بھی دینا جانتے ہیں۔ گر تو طالب نیستی تو ہم بیا تا طلب یابی ازی یار وفا۔ اگر تمہارے اندر اللہ کی طلب اور درد محبت نہیں ہے تب بھی تم اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کے صدقے میں تمہیں طلب اور پیاس بھی عطا ہو جائے گی۔ اس فارسی شعر کے مفہوم کو اختر نے ایک ہندی شعر میں عرض کیا ہے، مگر وہ ایسی ہندی ہے جو آپ سمجھ لیں گے۔ پیاسے کو پانی ملے اور بن پیاسے کو پیاس، پیاسے کو پانی ملے اور بن پیاسے کو پیاس، اختر ان کے در سے ہے کوئی نہیں بے آس۔
اللہ والوں پر اعتراض محرومی کا پیش خیمہ ہے. اللہ والوں کے دروازے سے انشاءاللہ محرومی نہیں ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں بغض و عناد نہ ہو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں للمريد بألا ينظر إلى الشيخ بعين الاحتقار لأن من اعترض على شيخه لم يفلح أبدا. جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک مرید نے میرے ساتھ سفر کیا، رات کو تقریر کی تھی، دماغ تھکا ہوا تھا. حضرت نے آرام فرمایا. اہل اللہ اور علماء دین کی نیند کو بھی اللہ تعالی عبادت میں لکھتا ہے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا دروازہ بناتے ہوئے بڑھئی کے اوزار و آلات گھس جائیں اور وہ ان کو 1 گھنٹے تک تیز کرتا رہے تو آپ کو اس وقت کی مزدوری بھی دینی پڑتی ہے، کیونکہ آپ ہی کے کام میں اس کے آلات گھسے ہیں. بس جو علماء دین اللہ کے دین کے کام میں اپنے دماغ کو تھکا رہے ہیں ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کے سونے پر بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو حضرت نے فرمایا اس نے مجھے خط لکھا، چونکہ آپ نے رات ریل میں تہجد نہیں پڑھی اور میں نے پڑھی، حالانکہ میں مرید ہوں، آپ کی عبادت سے تو میری عبادت زیادہ ہے، لہذا میں آپ سے بیعت فسخ کرتا ہوں. کاش کہ ظالم سمجھتا کہ مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم اور جملہ اہل اللہ کی 2 رکعات ہماری 1,00,000 رکعات سے افضل ہیں. ان کا سونا ہمارے جاگنے سے بہتر ہے، ہمارے تہجد و اشراق و اوابین سے افضل ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عارف کی 2 رکعات غیر عارف کی 1,00,000 رکعات سے افضل ہے. اللہ والوں پر اعتراض کرنے والے محروم ہی رہتے ہیں. ایک فقہی مسئلے سے صحبت اہل اللہ پر عجیب استدلال. اہل اللہ کی صحبت سے کیا ملتا ہے، اس کو ایک فقہی مسئلے سے ثابت کرتا ہوں. کسی کے پاس 10,000 روپیہ ہے، سال کے 11 مہینے گزر گئے، زکوٰۃ فرض ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا کہ 10,000 کی رقم اور آ گئی. 1 ماہ بعد اپنی اس نئی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. 1 ماہ بعد اب اس نئی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. علماء دین اس وقت موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے 10,000 کی اس نئی رقم پر تو ابھی سال نہیں گزرا، پھر اس پر زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ 11 مہینے سے جو رقم مجاہدے میں تھی اس کی صحبت میں یہ 10,000 کی نئی رقم آ گئی، جس کی برکت سے 1 ہی مہینے میں وہ بالغ ہو گئی اور اس پر بھی اللہ تعالی نے زکوٰۃ فرض کر دی. یہ سرکاری دربار میں قبول کی جائے گی. معلوم ہوا کہ جو مجاہدہ کرنے والے ہیں ان کی صحبت کی برکت سے کم مجاہدہ والوں کا بھی کام بن جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جلد اللہ والا بننے کا یہی راز ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3rd کلاس کا ڈبہ جس کی سیٹیں بھی پھٹی ہوئی ہیں، اسکرو ڈھیلے ہیں، چونچا کر رہا ہے، لیکن اگر 1st کلاس کے ڈبوں سے جڑا رہے تو جہاں انجن پہنچے گا وہ 3rd کلاس والا ڈبہ بھی وہاں پہنچ جائے گا. بس اگر ہم نالائق ہیں، گنہگار ہیں تو لائقوں کے پاس تو رہیں، انشاءاللہ تعالی نجات پائیں گے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، فرماتے ہیں کہ اگر تم کانٹے ہو تو پھولوں کے دامن میں چھپے رہو. جو کانٹے پھولوں کے دامن میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا عجیب دستور ہے کہ باغباں ان کو باغ سے خارج نہیں کرتا. خارمی گریس کے اے عیب پوش خلق، ایک کانٹا رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے، میرا عیب کیسے چھپے گا؟ تو مجھے تو آپ نے کانٹا پیدا کیا ہے. شد مستجاب دعوت او گلعزار شد، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر پھول کھلا دیا. جس کے دامن میں اس خار کا عیب چھپ گیا، بتائیے گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہیں یا نہیں؟ مگر کیا کسی باغ سے وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم اللہ والوں سے جڑے رہیں گے تو امید ہے کہ ان کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی جہاں وہ جائیں گے مثل کانٹوں کے ہم بھی ساتھ ہوں گے، محبت کی برکت سے. محبت کی کرامت. تفسیر المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی تو لغت ہی ایسی ہے کہ بغیر دونوں ہونٹوں کے ملے ہوئے ادا نہیں ہو سکتی. دونوں ہونٹوں کو الگ کر کے ذرا کوئی محبت کا لفظ ادا کر کے دکھائے، لاکھ کوشش کرو گے محبت کا لفظ نہیں نکلے گا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب محبت کا اسم اتنا مبارک ہے کہ بغیر اتصال شفتین کے ادا نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں ہونٹوں کے ملے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، پس جس کا اسم ہی متقاضی وصل ہے تو اس کا مسمى کیسا ہوگا؟ لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، اللہ والوں سے محبت کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوں گے. المرء مع من احب، اس حدیث کی شرح انشاءاللہ آئندہ کبھی پیش کروں گا.
اب دوسرا واقعہ پیش کرتا ہوں، اہل اللہ کی کرامت کا دوسرا واقعہ۔ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ کون شخص ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے سلطنت بلخ خدا پر فدا کی۔ جس وقت وہ آدھی رات کو گدڑی پہن رہے تھے اور شاہی لباس اتار رہے تھے اور خدا پر سلطنت کو فدا کر رہے تھے، اس وقت کا نقشہ اختر نے مثنوی مولانا روم کی شرح میں یوں کھینچا ہے: جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ یہ سلطان ابراہیم ابن ادم راستے سے گزر رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک شرابی نشے میں بے ہوش پڑا ہے۔ یہ پہچان گئے کہ کسی رئیس کا بیٹا ہے، یہ پہچان گئے کہ کسی رئیس کا بیٹا ہے اور مسلمان ہے۔ افسوس ایک آہ کھینچی کہ آہ جس زبان سے کلمہ پڑتا ہے اسی سے شراب بھی پیتا ہے۔ زیادہ پی گیا تھا، قے ہو گئی تھی، چہرے پر مکھیاں بھنک رہی تھی۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ خدا، اگرچہ یہ آپ کی نافرمانی کی حالت میں ہے لیکن اس کو آپ سے نسبت ہے کہ آپ کا بندہ ہے۔ اگر مجنو لیلا کی گلی کے کتے کو پیار کر رہا تھا تو یہ تو آپ کا بندہ ہے اور مسلمان ہے، لہذا انہوں نے اس کی قے کو صاف کیا، منہ دھویا، منہ پر ٹھنڈا پانی لگنے سے ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ تو تارک سلطنت بلخ ہیں، اتنے بڑے ولی اللہ یہاں کیسے آ گئے؟ فرمایا کہ تم بے ہوش تھے، میں نے تمہارا چہرہ دھویا، تمہاری قے دھوئی۔ وہ رونے لگا کہ آہ، میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ والے گناہگاروں کو حقیر سمجھتے ہوں گے، مگر آج معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے بڑھ کر گناہگاروں سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مجھے ابھی توبہ کرائیے، واللہ لا اشرب خمرا ابدا، خدا کی قسم اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی۔ اسی وقت شاہ ابراہیم ابن ادم کو کشف ہوا کہ توبہ کرتے ہی شخص کو ولایت کا بہت بلند مقام عطا ہو گیا اور اپنے وقت کے تمام اولیاء سے آگے بڑھ گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں حضرت ابراہیم ابن ادم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، لوگ بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں، تہجد و اشراق پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو اتنا اونچا درجہ نہیں ملا، اور اس شرابی نے بھی توبہ کی اور اس کو آپ نے اتنا اونچا مقام دے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلطان ابراہیم ابن ادم، میرے لیے تو نے سلطنت فدا کی اور سلطنت کا عیش و آرام اور عزت و جاہ چھوڑ کر میرے لیے فقیری اختیار کی، اور میرے لیے غار نیشا پور میں 10 سال عبادت کی، اور میری خاطر سے تو نے ایک گناہگار بندے کا منہ دھویا، اس کی قے صاف کی، انت غسلت وجہہ لاجلی، تو نے میری خاطر سے میری محبت میں اس کا چہرہ دھویا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ گناہ سے تو تجھے نفرت تھی لیکن گناہگار سے میری نسبت کی وجہ سے نفرت نہیں کی، اور اس شرابی گناہگار کا چہرہ دھویا۔ فغسلت قلبہ لاجلک، پس میں نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا، اور جس کا دل خدا دھو دے اس کے دل میں رذائل کا امالہ نہیں ہوتا، ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس واقعے پر علماء دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ والے مجاہدہ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں جلا کر خاک کیا ہو، ان کے ساتھ جو رہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں۔ جیسے مجاہدہ تو حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، لیکن ان کے اکرام میں اللہ تعالیٰ نے ایک شرابی پر بھی فضل فرما دیا۔ حضرت ابراہیم کی اس گناہگار پر تھوڑی سی عنایت و توجہ کا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اس کو زمانے کا بہت بڑا ولی اللہ بنا دیا۔ صحبت کی نافعیت کی ایک مثال، اور میرے شیخ مولانا شاہ براء الحق صاحب دامت برکاتہ میں ایک مثال اور دیتے ہیں کہ 10 لاکھ کی کار کسی نے خریدی اور اس کے خریدنے کے لیے کتنا مجاہدہ کیا، محنت سے دن رات کمایا، خون پسینہ بہا کر روپیہ جمع کیا، پھر کار خریدی اور آپ نے اس سے دوستی کر لی۔ دوستی کی برکت سے کبھی آپ کو اپنی کار میں بٹھا لے گا کہ کہاں جا رہے ہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔ محنت و مجاہدہ اس نے کیا اور آپ نے محنت نہیں کی، لیکن 10 لاکھ کی کار میں آپ کو کیوں بٹھا لیا؟ محبت اور تعلق کی وجہ سے۔ دوستو، اسی طرح جو لوگ اللہ والوں سے محبت و تعلق رکھتے ہیں، ان اللہ والوں کے مجاہدات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ولایت کے بلند مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے کہ تھوڑے مجاہدے پر ان کے تعلق کی برکت سے انعام بڑا مل جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو اعمال ولایت، جذبات ولایت، خیالات ولایت، اخلاق ولایت خود عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے، حکومت کسی کو پہلے ڈپٹی کمشنری کے لیے منتخب کرتی ہے، پھر بنگلہ ملتا ہے،
پھر سرکاری موٹر ملتی ہے، پھر سرکاری جھنڈا اس کی کار پر لگایا جاتا ہے، پھر پولیس اس کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ آسمان پر فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو مجھے اپنا ولی بنانا ہے۔ اس انتخاب کے بعد پھر اس کو اعمال اولیاء، اخلاق اولیاء، جذبات اولیاء، لذت مناجات، سجدے کی لذت اور ایسی تمام نعمتیں خود عطا فرماتے ہیں، اور وہ بندہ بزبان حال کہتا ہے نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بن منہ سے میرے اس نے پکارا مجھے۔ لیکن ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جس کو اللہ اپنا بناتا ہے اس کو فانی بتوں سے، مرنے گرنے والی لاشوں سے بچاتا ہے، لہٰذا جو اللہ کا ہونا چاہتا ہے اسے ان حسینوں سے نظر بچانی پڑے گی، گناہ سے اپنے کو بچانا پڑے گا، خون تمنا پینا پڑے گا، جیسا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ فانی اور مرجھانے والے پھولوں کی بہاروں کو چھوڑنے کا ہم نے غم اٹھایا ہے، پھول جیسے چہروں سے نظر بچانے کا زخم دل پر کھایا ہے، اور حق تعالی کے قرب کی غیر فانی بہار کے لیے حسن فانی کے چمن کو لٹایا ہے، تب کہیں جا کر اللہ ملتا ہے۔ لہٰذا فانی اور بگڑنے والے پھولوں کو چھوڑو، یعنی ان حسینوں سے دل نہ لگاؤ اور سوچو کہ آج ایسے ہیں کل کیسے ہوں گے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ اور حسینوں کا انجام سن لو اختر کی زبانی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ عشق مجازی اضطراب و بے چینی کا سرچشمہ ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، کسی سے دل لگا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں دل لگایا غیر اللہ سے؟ غیروں سے تو یہی اضطراب، بے چینی اور پریشانی ملتی ہے۔ پریشانی میں لفظ پری موجود ہے، پری آئی کہ شانی خود لائے گی۔ میرا ایک اور شعر سنیں، ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ جتنے لوگ دنیاوی عشق میں مبتلا ہیں کہتے ہیں دل پریشان ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم کو چین ہماری یاد سے ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے چین لینا چاہتے ہو۔ خالق حیات کا اعلان ہے کہ جو ایمان اور تقوی سے رہے گا ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ اور بالطف کر دیں گے، اور جو چوروں کی طرح نافرمانی سے حرام لذت درآمد کرے گا ہم اس کی زندگی کو دنیا ہی میں تلخ کر دیں گے۔ وہ خالق حیات جس کی حیات کو تلخ کرے، ساری کائنات کی لذتیں اس کو شیرینی عطا نہیں کر سکتی۔ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے دسمبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ یہ بھی مٹی کے تو بھی مٹی کا، مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو، ورنہ مٹی مثبت مٹی میزان میں مٹی ہی آئے گی، اور قیامت کے دن کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ اور اگر اللہ پر فدا ہوئے تو ہماری مٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا مثبت ہوگی، پھر کیا قیمت ہوگی اس خاک کی۔ سبحان اللہ، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ بس 3 عمل کر لیں تو ہم سب انشاءاللہ تعالی اللہ والے ہو جائیں گے۔ نمبر 1 اللہ والوں سے تعلق یعنی صحبت اہل اللہ کا التزام۔ نمبر 2 ذکر اللہ کا دوام۔ نمبر 3 گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ باقی مضمون انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالی اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے ہماری جانوں کو جذب فرما کر یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ یہ دعا اپنے استحقاق اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں، آپ کے کرم کے سہارے پر مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کریم ہیں، اور ہم جن جن گناہوں میں مبتلا ہیں یا رب العالمین ان سے ہمیں نکال لیجئے اپنے کرم سے نکال لیجئے۔ اللہ ہم کو نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑا کر، نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر، اے اللہ 100% اپنی غلامی اور فرما برداری کی حیات نصیب فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔